بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیشے اور ہیرے کی پہچان۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب حواس و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تحت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزیر، مشیر اور امرا وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں اشیاء دکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سے ہی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک ہے بہت قیمتی ہیرا اور ایک ہے شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہی ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا تو میں ہار گیا، تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے۔ اس طرح ان کی سبقی ہوتی، کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نبینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے۔ ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے، میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جانچ سکوں اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی تو آپ ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نبینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا، اس میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدہ کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ نبینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نبینا شخص سے کیا۔ اس نبینا شخص نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا۔ جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے تو وہ ہیرے کی طرح ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہیرے جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔